الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور سروراں مالک انس و جاں معراج کے دولہا شافع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ وہ شب معراج رات، وہ شفع محشر کا تاج، وہ شب معراج رات، وہ شفع محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غلامان رسول یہاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور آج کی رات پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ پاک نے آج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی 27ویں شب تھی، عرش کے پرے بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ 2 روز سے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور کل کی گفتگو کافی طویل ہو گئی تھی نشانیوں کے تذکرے کے حوالے سے، اس لیے سفر معراج جو آسمانوں کے حوالے سے ہوا ہم اس کو مکمل نہ کر سکے تھے۔ آج چونکہ شب معراج بھی ہے، ہم اپنے آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے آسمان پر اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ہم دوسرے آسمان پر گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تیز رفتاری کی یہ تھی، چونکہ اب براق نہیں تھا۔ اکثر محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ براق کو بیت المقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور بیت المقدس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج زینے پر ہوا، ایک سیڑھی لگائی گئی جس سے آقا آسمان پر تشریف لے گئے۔ اور اب آسمانوں پر جب میرے آقا آسمانوں پر گزر رہے تھے تو اس وقت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آگے بڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک قدم اٹھاتا تو 500 سال کا فاصلہ طے کر دیتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو میری فرشتوں سے ملاقات ہوئی، فرشتے وہاں میں نے فرشتوں کو پایا، اور میری ملاقات اس وقت میکائیل سے ہوئی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور ان کے ساتھ 2 لاکھ فرشتے ان کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے میرے استقبال کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میکائیل علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا، مجھے مبارکباد پیش کی، اور اس کے بعد میں فرشتوں سے ملاقات کر کے آگے بڑھا۔ یہاں ایک روایت عرض کرنا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، حالانکہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے اس سے۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہاں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ جب میں دوسرے آسمان پر سے گزرا تو میں نے فرشتوں کو کسی کا مشتاق پایا، کسی کی زیارت کا میں نے ان کو مشتاق پایا، منتظر پایا۔ میں نے پوچھا اے فرشتوں تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تم کس کے مشتاق ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم علی کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر فرشتوں سے ملاقات کر کے جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہاں پر 2 لوگ ہم شکل ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے سلام کیا، اور جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسرے کا نام یحییٰ ابن زکریا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے
ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد ان دونوں سے گفتگو ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب عیسیٰ کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے یہ حمام سے ابھی نہا کر نکلے ہیں. اتنے خوبصورت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عمر کل ملا کر 35 سال کے قریب کی تھی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا اور میں تیسرے آسمان پر پہنچا. جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت آدمی ہے. اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر جب میں اس کی طرف بڑھا تو جبریل نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں. آقا فرماتے میں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے میری پیشانی کو چوما اور میری پیشانی کو چومنے کے بعد انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کچھ گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد میں چوتھے آسمان پر پہنچا. جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو میں نے چوتھے آسمان پر فرشتوں سے ملاقات کی. ان فرشتوں میں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا تھا بڑا مغموم تھا اور اس کے چہرے پر بڑی ہیبت طاری تھی. اس کے چہرے سے ہیبت ٹپکتی تھی. جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ کیسا ہیبت ناک فرشتہ ہے. اور وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد تقریباً 70 ہزار فرشتے تھے اور وہ اس پیر لٹکا کر بیٹھا تھا. اس کے پیر نیچے تحت الثری تک تھے. اس کے سامنے ایک تشت تھا اور اس کے پاس ایک درخت تھا اور اس درخت میں اتنے پتے تھے کہ اس کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ نے جس کو علم دیا وہ جانتا ہے. جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کام میں اتنا مصروف تھا اس نے مجھے نہیں دیکھا اور اس نے میری طرف توجہ نہیں کی. جبریل اس کے قریب گئے اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے سلام کیا. میں نے اس کو مغموم پایا اور اس نے کہا مرحبا آپ اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ بزرگ ترین ہے. آپ کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم سے میں نے پوچھا جبریل یہ کون اتنا ہیبت ناک ہے؟ تو اس وقت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے, یہ ملک الموت ہے آقا. اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے ملک الموت سے ملاقات کی تو میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو تشت ہے یہ میرے سامنے پوری دنیا سمٹ آئی ہے اور میں جہاں چاہتا ہوں وہاں سے روح نکال لیتا ہوں, جس کی چاہتا ہوں روح نکال لیتا ہوں. پھر آقا فرماتے ہیں میں نے ایک تختی دیکھی. میں نے پوچھا یہ تختی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس پر جو ہے وہ سب کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, جس کا وقت ہوتا ہے میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. پھر فرمایا یہ درخت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ درخت ہے جس پر ساری کائنات کے انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا پتا پیلا ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ مرتا ہے تو اس کے نام کا پتا گر جاتا ہے, اس کی روح کو میں نکال لیتا ہوں. آقا نے فرمایا اے اسرائیل یہ بتاؤ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے کوتاہی کی تو اللہ رب العزت کے نزدیک کہیں میں مردود نہ ہو جاؤں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میں تم سے گزارش کرتا ہوں کیا میری بات مانو گے؟ اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ جو کہیں گے آپ کا حکم بجا لایا جائے گا. آقا آپ کی بات کا میں انکار نہیں کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اسرائیل کا ہاتھ پکڑ لیا. اب ذرا حدیث پر توجہ فرمائے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا وہ کسی کو منانے کا ہوتا ہے, یہ انداز جو ہوتا ہے وہ کسی سے کام لینے کا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے جب اسرائیل کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا اسرائیل میری امت کی روح نکالتے وقت اس پر نرمی کیا کرنا, اس پر تخفیف کیا کرنا. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی امت پر ماں سے زیادہ مہربان ہوں اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کر دوسری صبح تک 70,000 مرتبہ مجھ کو تلقین کرتا ہے اسرائیل جب میرے محبوب کی امت کی روح نکالنا تو بڑے آرام سے نکالنا, اس لیے کہ امت کو تکلیف ہوگی تو میرا محبوب برداشت نہیں کر سکے گا.
اس لیے آقا اللہ خود تلقین کرتا ہے، اس لیے میں آپ کی امت پر ماں سے زیادہ مہربان ہوں۔ آقا نے فرمایا اسرائیل کوئی بات ہو تو عرض کرو۔ اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے اسرائیل تم کو میں ہر روح پر قبضہ دیتا ہوں، ہر روح کو تم نکال سکتے ہو، ہر روح پر تمہارا اختیار ہے، مگر دو روحوں پر تمہیں اختیار میں نہیں دیتا، دو روحوں پر تمہارا اختیار نہیں ہوگا، ایک تو محمد الرسول اللہ کی روح ہوگی جس پر تمہیں اختیار نہیں، اور دوسرے علی مرتضی کی روح ہوگی جس پر تمہیں اختیار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اسرائیل سے مل کر جب آگے بڑھا تو چوتھے آسمان پر مجھے ہارون علیہ السلام بھی ملے۔ ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی، سینے سے نیچے تھی، اور ان کی داڑھی کے آدھے بال سفید تھے اور آدھے بال کالے تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ بہت بلندی پر جا رہے ہیں، آپ بڑی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، آپ اپنی امت کا خیال رکھنا، جب امت کے بارے میں کوئی گفتگو ہو تو بہت چیزوں کو سوال کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ہارون کی ادا پسند آئی، اور پھر میں پانچویں آسمان کی طرف بڑھا۔ جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو میں نے پانچویں آسمان پر جناب لوط علیہ السلام کو دیکھا، جناب اسحاق علیہ السلام کو دیکھا، اس طرح سے میں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا، کئی انبیاء کے نام احادیث میں آئے ہیں، پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں ان سے اور آگے بڑھا، جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو چھٹے آسمان پر پہنچنے کے بعد میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی مضبوط آدمی، گندمی رنگ کے اور بڑے خوش آواز اور خوش اخلاق، اور چہرہ بڑا باروب تھا۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو سلام کیا تو وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد تمہیں مبارک ہو، اور رونے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ بنی اسرائیل مجھے سب سے بہتر سمجھتے تھے بنی آدم میں۔ توجہ فرمائیں یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل مجھے آدم کی اولاد میں سب سے بزرگ و برتر سمجھتے تھے، مگر ایک نوجوان میرے بعد دنیا میں آیا اور وہ وہاں جاتا ہے جہاں میری رسائی نہیں، یعنی یہ مجھ سے بھی افضل ترین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب موسیٰ جس کو اپنے سے افضل جانے، امتی کلمہ پڑھ کے برابری کا دعویٰ کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام کو سمجھو، اسلام کو احادیث سے سمجھو، اسلام کو قرآن سے سمجھو، اسلام کو بزرگوں کی تعلیمات سے سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اتنی ہی بات ہوتی کہ محمد مجھ سے افضل ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر محمد کو مجھ سے افضل بنایا اور میری امت سے افضل محمد کی امت کو بنایا، اور میری امت سے زیادہ جنت میں محمد کی امت جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشانی چومی، مرحبا کہا، اور کہا دیکھو جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت سے کے معاملے میں بہت کچھ مانگنا، بہت کچھ سوال کرنا۔ اس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے رخصت کیا، اور پھر آقا فرماتے ہیں ہم لوگ پھر 7ویں آسمان پر پہنچے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم لوگ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں میری ملاقات میرے جد کریم جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بہت بزرگ تھے، سفید ریش تھے، اور ان کا چہرہ عبد المطلب کے چہرے سے بہت ملتا جلتا تھا، بہت مشابہ تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر دعائیں دی اور ہم آگے بڑھے۔ آقا فرماتے ہیں ابھی ہم 7ویں آسمان پر ہی تھے کہ جبریل مجھے بیت المعمور پر لے گئے۔ جب بیت المعمور پر میں پہنچا، یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور فرشتوں کا یہ جو قبلہ ہے بالکل ہمارے قبلے کے عین اوپر ہے، یعنی بیت المعمور سے اگر کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ بالکل کعبے پر آ کر کے گرے گی، اور کعبے سے کوئی چیز اوپر کی طرف ڈالی جائے اور وہ بہت اوپر جائے گی تو بیت المعمور سے جا کر کے لگے گی۔ بیت المعمور فرشتے
وہاں پر عرش کے نیچے جو ہے وہ نور کے دریا میں غسل کرتے ہیں اور احرام باندھ کر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جب میں پہنچا تو پورے زمین اور آسمانوں کے سارے فرشتے بیت المعمور میں جمع ہو گئے۔ جبریل امین نے اذان پڑھی اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ اب آپ فرشتوں کی امامت فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں بیت المعمور میں میں نے فرشتوں کی امامت کی، یعنی جتنے فرشتے تھے، زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، سورج کو نکالنے والے فرشتے، ڈبانے والے فرشتے، یعنی کل فرشتے سب حضور کے مقتدی ہو گئے۔ سب میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، یعنی کوئی صرف یہ نہ سمجھے کہ حضور انسانوں کے امام ہے، وہ فرشتوں کے بھی امام ہے۔ آقا فرماتے ہیں صف بصف نوری فرشتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کاش کہ ایسا کوئی منظر میری امت کو بھی ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو جمعہ کا دن عطا کرتے ہیں، جمعہ دیں گے۔ جیسے آپ نے یہاں پر فرشتوں کی امامت کی، آپ کی امتی مل کر جمعہ کے دن جمع ہو کر وہ اسی طریقے سے نماز ادا کیا کریں گے۔ جانتے ہیں آپ آج جی آپ کو یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں جو آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی اور ایمان تازہ ہوگا، یہ محمد رسول اللہ کی امت ہونے کا صدقہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تم یہاں نماز پڑھتے ہو، اس سے پہلے نماز فرشتے جمعہ کی بیت المعمور میں جمع ہو کے پڑھتے ہیں۔ جبریل اذان دیتے ہیں اور اذان دے کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میں نے جو اذان پڑھی ہے اس اذان کا ثواب میں امت محمدیہ کے مؤذنین کو عطا کرتا ہوں، اس کا پورا پورا ثواب امت محمدیہ کے مؤذنین کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر میکائیل جو ہے وہ آ کر کے خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اس خطبے کا ثواب امت محمدیہ کے خطیبوں کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر اسرائیل آ کر امامت کرتے ہیں اور نماز پڑھا کر کے وہ کہتے ہیں مولا میری اس نماز کا ثواب امت محمدیہ کے اماموں کو دیا جائے۔ اور جب فرشتے نماز پڑھ چکتے ہیں تو عرض کرتے مولا ہم نے جو جمعہ پڑھی ہے ہماری نمازوں کا ثواب سارے جمعہ پڑھنے والوں کو مل جائے۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اے سخاوت کرنے والوں، سخی بننے والوں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے سامنے سخاوت دکھاتے ہو، تم نے بخشا، کسی نے اذان بخشی، کسی نے خطبہ بخشا، کسی نے امامت بخشی، کسی نے نماز بخشا۔ سنو سنو جس نے ایمان و یقین کے ساتھ جمعہ پڑھا میں نے سب کو بخش دیا، سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے امت ہونے کے صدقے میں یہ انعام ملتا ہے، ہر جمعہ کو بخشے جاتے ہیں، ہر جمعہ کو مغفرت پاتے ہیں، مگر اس امت کو کون سمجھائے؟ جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے گناہ کرتے ہیں، پھر نئے سرے سے برائی کرتے ہیں، پھر نئے سرے سے بے حیائی کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں میرا کریم تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے، میرا مولا تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں گناہوں کی طرف جاتے ہو؟ بہرحال آج میرا عنوان یہ نہیں، آقا فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر انبیاء کی امامت کی۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، آئیے سنیں اور ایمان تازہ کر لیں۔ کیا ہے؟ امت محمدیہ ہونے پر ہمیں فخر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں مگر نبی کی امت ہے، اس کے صدقے میں ملا کیا؟ آقا فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس بیت المعمور میں نماز پڑھا رہا تھا تو فرشتوں کے پیچھے میں نے دیکھا کہ کچھ سفید کپڑے والے انسان تھے، ایک دم چمکتے کپڑے تھے ان کے، اور ان کے پیچھے کچھ صفیں تھی، ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے، کچھ میلے تھے، وہ بھی نماز میں شامل تھے۔ میرے پیچھے میری اقتدا میں انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضور یہ جو چمکتے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے نیک امتی ہیں۔ نیک امتی کون؟ غوث پاک، غریب نواز، مخدوم سمنہ، اعلی حضرت، یہ لوگ۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو میلے کپڑے والے، عرض کیا حضور وہ آپ کے ایمان والے امتی ہے مگر گنہگار ہیں، اس لیے ان کے کپڑے میلے ہیں، مگر وہ بھی نماز میں شامل، وہ گناہ گار ہیں مگر وہ بھی بیت المعمور میں حضور کی نماز میں شامل ہے۔ گنہگاروں میں کون ہیں؟
गुनेगारों में हम ही लोग तो हैं। तो पता चला कि शबे मेराज हमारी रूहों ने भी गुनेगार होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज अदा करने का शरफ हासिल किया। अब ये हदीस जब बयान की जाती है तो कुछ लोग बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, देखो देखो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की बात करते, हुजूर के, अरे पागल, कहता कौन है कि हमने पढ़ी? वो अल्लाह है, उस कुदरत वाले रब ने हमारी रूहों को वहां पहुंचा दिया और हमने अल्लाह के फजल से पढ़ ली। अरे मैंने ही पहन कर गए गुनेगार थे तो हमें शरफ मिला, तुम इसलिए जलते हो कि तुम्हारे पास ईमान नहीं है, तुम्हें वहां तक जाने का शरफ नहीं मिला, इसलिए तुम एतराज करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों को, ईमान वालों को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा, हमारी रूहों को, कि हमने अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रूहानी तौर पर उनका फैज हासिल किया। क्योंकि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए थी ताकि हर उम्मती नबी का उनसे फैज हासिल कर सके। फिर आका फरमाते हैं हम लोग फिर 7वें आसमान से आगे बढ़े, सिदरा पर बढ़े। अब यहां से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मेराज का ये इख्तिताम है। सिदरा आका फरमाते हैं सिदरा पर गए। सिदरतुम मुंतहा, ये क्या है? सिदरतुम मुंतहा, मकाम मुंतहा, इसके नाम से पता चलता है कि यहां इंतहा होती है, इसलिए उसको मुंतहा कहते हैं। आका फरमाते हैं सिदरतुम मुंतहा क्या है? ये सिदरतुम मुंतहा एक बेरी नुमा दरख्त है, एक बेरी नुमा दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं है, बेरी नुमा दरख्त है। उसको देखकर यूं लगता है कि ये बेरी का दरख्त है। आका फरमाते हैं उसका तना सोने का है और उसके पत्ते जो है वो हाथी के कानों की तरह हैं। और एक पत्ते की शान ये है कि उसको अगर जमीन और आसमान पर डाला जाए तो उस पत्ते के नीचे सारी जमीनें और सारे आसमान आ जाए। उस पत्ते की शान ये है, उसके फल मटकों की तरह है। आका फरमाते हैं हर पत्ते पर जो है वो फरिश्ते खड़े थे और वो मुझे देखकर कहते थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं उसको अल्लाह के नूर ने बिल्कुल ढांप लिया था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने वहां उस सिदरतुम मुंतहा बेरी के दरख्त से, जो बेरी नुमा दरख्त था, उससे मैंने 4 नहरें निकलते देखी। 2 जाहिर थी, 2 बातिन थी। जो 2 जाहिर थी वो नील और फुरात, जो 2 नहरें हैं वो वहां से सिदरा से निकलती है, उस नहर का ताल्लुक वहां से है। और 2 जो बातनी नहरें थी, एक का नाम कौसर है और दूसरे का नाम सलसबील है। ये कौसर और सलसबील लोगों को ताज्जुब होता है, ये तो सिदरा से निकली है, लेकिन आशिक देखता है तो कहता है ये कौसर और सलसबील पे ताज्जुब करते हो, जिसकी 2 बूंद है, कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है, कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उसके बाद फरिश्तों ने मुझे देखा, जियारत की, और फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील कहते हुजूर अब जरा मेरे मकाम पर भी चलें। आका फरमाते एक शाख थी, वो शाख इतनी लंबी थी कि अगर 70,000 साल तक कोई सफर करता तो उस तरफ वो पहुंच नहीं पाता। मैं पहुंचा, एक कदम में वहां पहुंचा और जिब्रील भी थे वहां पर। मैंने देखा एक तख्त है और उस तख्त में 70 लाख पाए हैं। वो जिब्रील का मकाम है। जिब्रील को मामूली न समझना, जिब्रील कैसा फरिश्ता, तमाम फरिश्तों के सरदार, सज्जदुल मलाइका। अब जिब्रील की अहमियत समझा रहा हूं ताकि फिर रसूलुल्लाह का मकाम समझ में आए। इसलिए कि जिसके दर का खादिम ऐसा आला हो, उस दर वाले की शान का आलम क्या होगा। आका फरमाते हैं वहां पर जब मैं पहुंचा तो तख्त था और फिर नूर का बिस्तर था। उस नूर के बिस्तर पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी। सुन ले मेराज मेरे आका अलैहिस्सलाम की, मेरे आका की शान क्या है। अगर हमारे पास आमाल की कमी है तो हमें कोई गम नहीं है, इसलिए कि हमारे दामन में मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैजान मौजूद
موجود ہے، ایسا نبی اللہ نے دیا ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے 2 کرسیاں دیکھی۔ جبریل سے پوچھا یہ 2 کرسیاں کیسی؟ عرض کرتے حضور جب سے اللہ نے سدرہ پیدا فرمایا اس وقت سے اللہ نے 2 کرسی بنائی۔ کہا یہ تو تمہارا مقام ہے، 2 کرسیاں کیوں؟ عرض کرتے آقا ایک میرے لیے اور ایک آپ کے لیے۔ جب سے بنا ہے سدرہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں کوئی آیا نہیں آپ کے سوا، اور اس کرسی پر کوئی بیٹھا نہیں، یہ آپ کے لیے خالی ہے۔ آپ بیٹھیں گے اور آپ کے بعد پھر قیامت تک کوئی نہیں بیٹھے گا، یعنی یہ کرسی آپ کے لیے رکھی گئی ہے کہ ایک دن محبوب کو بلائیں گے، سدرہ گھمائیں گے، سدرہ کی سیر کرائیں گے اور اس کرسی پر بٹھائیں گے۔ اب جبریل کہتے ہیں حضور یہاں بیٹھیں۔ آقا علیہ السلام سدرہ پر، سدرۃ المنتہا پر بیٹھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام چونکہ وہ جبریل کا گھر تھا، جبریل کا گھر تھا، تو جبریل نے آقا کی بارگاہ میں پھر ضیافت کا سامان پیش کیا، شربت، شراب اور شہد اور دودھ، 3 چیزیں پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے وہاں بھی دودھ نوش فرمایا، آقا علیہ السلام نے وہاں بھی دودھ پیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ پتا چلا آقا علیہ السلام نے دودھ پیا، شراب نہیں پیا، یعنی میرے آقا کی امت اب گمراہ نہیں ہو سکتی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ امت کی اکثریت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ پوری دنیا دیکھ لے، اگر امت کے 20% لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا بدعت ہے، تو امت کے 80% لوگ انگوٹھا چوم کر بتاتے ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ گمراہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مزارات اولیاء پر حاضری 20% لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، شرک ہے، مگر 80% لوگ حاضری دے کر بتاتے ہیں کہ امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، اکثریت مزارات پر حاضری دیتی ہے۔ اسی طرح 20% لوگ نہیں بلکہ 2.5% لوگ نبی کی معراج کا انکار کرتے ہیں، اور 98 سے زائد لوگ جو ہے آقا کی معراج کا جشن منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میرے نبی معراج والے نبی ہے، اور امت کی اکثریت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو جبریل نے کہا کہ حضور آپ کی امت اب گمراہ نہیں ہو سکتی، یعنی جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہی رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں آگے بڑھا، سدرہ پر چونکہ منتہا ہو گیا جبریل کا، میں جبریل نے عرض کیا حضور آپ تو جائے، اب میں نہیں جا سکتا۔ آقا فرماتے میں نے جبریل کا ہاتھ پکڑ لیا اور جبریل کا ہاتھ پکڑا اور جبریل کو میں نے کھینچا۔ آقا فرماتے جبریل تھر تھر کرنے لگے اور اس طرح تھر تھراتے تھے جیسے چڑیا تھر تھراتی ہے۔ عرض کیا حضور اگر اب یہاں سے چوٹی کے پیر کے برابر میں آگے بڑھوں گا تو ہیبت باری سے جل جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو یوں پیچھے کیا تو وہ 500 سال کے فاصلے پر پیچھے ہو گئے، یعنی ایک قدم میں 500 سال کا فاصلہ، اور پیچھے کیا تو 500 سال کا فاصلہ۔ اسی لیے تو غلاموں کو جو ہے وہ صراط پل صراط کا اتنا خوف نہیں ہے، اگر ان سے نسبت مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی خوف نہیں۔ کیوں خوف نہیں؟ کہ جو جبریل کو ہاتھ پکڑ کر 500 سال کا فاصلہ طے کرا دیتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر پل صراط طے کرا دے تو تعجب کیا ہے۔ اور پھر یہی تو ہوا، سدرہ سے جب حضور آگے جانے لگے، ذرا دیکھ لیں وہ حضرات، دیکھ لیں وہ لوگ، غور کر لیں جو حضور کو مکے کی بازار میں چلتا دیکھ کر اپنی طرح سمجھتے ہیں، آمینہ کے لال کو آمینہ کی گود میں دیکھ کر اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدیجہ کے سرتاج کو خدیجہ سے شادی کرتا دیکھ کر اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ عقل کے اندھے شب معراج میں ذرا اینک لگا کر عشق کی دیکھیں کہ سدرہ والا رک رہا ہے، جبریل رک رہا ہے، روح الامین رک رہا ہے، جبریل کے بازو تھک رہے ہیں، اور یہ کیسا بشر ہے کہ آگے جا رہا ہے اور یہ کہہ کر جا رہا ہے جبریل مانگو کیا مانگتے ہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ تو جبریل دامن پھیلا کر کہتے ہیں حضور بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔
جائے. لیکن امت کا ایسا عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ جب پل صراط سے گزرتا ہے تو کہتا ہے اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. جب وہ عقل کے ماحول میں گنگناتا ہے تو یوں کہتا ہے, مگر جب عشق کے ماحول میں آتا ہے تو کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. میرے نبی نے جبریل سے کہا مانگ کیا مانگتے ہو, تو جبریل نے مانگا. پتا چلا رسول اللہ سے مانگنا یہ جبریل کی سنت ہے, جبریل نے مانگا ہے. اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا. ارے ہم تو فرش پر ہے, جبریل تو سدرا پر تھے. اللہ سے سب سے زیادہ قریب جبریل اللہ سے اتنے قریب ہو کر مانگ رہے ہیں تو نبی سے مانگ رہے ہیں, کیونکہ جبریل جانتے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے, یہ تقسیم کرنے والا ہے, یہ قاسم نعمت ہے. جبریل نے حضور سے مانگا کیونکہ قاسم نعمت ہے. پتا چلا حضور سے مانگنے کا عقیدہ جبریل والوں کا ہے, اور جو کہتے ہیں حضور سے نہیں مانگنا چاہیے وہ جان لے کہ وہ کس کے عقیدے پر ہے. ارے فرشتوں کے عقائد ہمارے اندر شامل ہے الحمدللہ تعالی. تو جبریل نے مانگا, حضور نے عطا کیا. اب آقا فرماتے ہم آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو عرش پر پہنچے, عرش پہ پہنچے. قربان جائیں عرش, عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ عرش جو ہے نا وہ پورے زمین آسمان پوری کائنات کو اس نے احاطہ کیا ہے. اللہ کی مخلوق میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا کیا ہے؟ عرش ہے. اب عرش ہے, عرش حضور کے قدموں کے نیچے. عرش کہاں؟ معراج کی شب کہاں تھا عرش؟ حضور کے قدموں کے نیچے. قدموں کے نیچے اب کون تھے؟ سب قدموں کے نیچے, سب حضور کے قدم. عرش جب قدموں کے نیچے آئے تب رہ کیا گیا؟ اللہ کے سوا سب قدموں کے نیچے. بھائی جو قدموں کے نیچے ہوتا ہے پھر وہ برابر کیسے ہو سکتا؟ موسیٰ بھی قدموں کے نیچے ہے, عیسیٰ بھی قدموں کے نیچے ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی قدموں کے نیچے ہے, خود جناب آمنہ و عبداللہ بھی قدموں کے نیچے. یہ کیسا بشر ہے کہ ماں باپ اس کے قدموں کے نیچے, ساروں کی جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے. یہ کیسا بشر ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے ماں باپ کی جنت, بلکہ جنت بھی قدموں کے نیچے, جہنم بھی قدموں کے نیچے. اور یہ قدموں کے نیچے کیوں وہ آپ کو پتا ہے؟ جس وقت حضور نے کہا مولا میری امت کو بخش دے, تو اللہ نے جواب دیا محبوب تیری امت کیا ہے؟ جب عرش پہ قدم رکھا تو ساری امت کہاں آ گئی؟ قدموں کے نہیں. تو جب آپ امت کی مغفرت چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی بہت بڑی بات نہیں مانگ رہے ہیں. جو آپ کے قدم کے نیچے کی مٹی ہے بس آپ اسی کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. یہ بس چھوٹی سی چیز ہے بھائی. اگر کوئی اپنے قدم کے نیچے کی مٹی کو کہے کہ یہ آگ سے بچ جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ جتنے سب کی بخشش آپ مانگ رہے ہیں یہ سب آپ کے قدم کے نیچے ہے. آقا فرماتے ہیں میں عرش پر میں نے دیکھا, عرش کا منظر بڑا عجیب تھا. عرش پر میں گیا تو اب عرش پر جانے کے بعد عرش کانپتا تھا, میرے قدموں کو چومتا تھا, اور وہ وجد میں تھا, وجد کنا تھا, رقص کنا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی لیے تو عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. آقا فرماتے ہیں اب چونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا میں ڈرنے لگا, اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ عرش کے بعد یہ عرش اب مکان کی انتہا, یہاں کے بعد سارے مکانات ختم. اب ہمارے نبی کی شان قربان جائیں, وہ معراج سدرا پر ختم ہو گئی, سدرا سے اب اعراج شروع ہوا. حضور علیہ السلام کی زندگی, حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضور کی زندگی کی 3 شانیں ہیں, شان بشریت, شان نورانیت اور شان حقیقت. تو آقا علیہ السلام جب چلے مکے سے بیت المقدس تک تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ وہ شان بشریت سے چلے. جب بشریت کی شان سے چل رہے تھے تو اس وقت تو نورانیت اور حقیقت مغلوب تھی, غالب تھی شان بشریت. جب آسمانوں پر آ گئے نوریوں میں آ گئے, نور والوں میں آ گئے, تو اب بشریت مغلوب ہو گئی اور حقیقت مغلوب ہو گئی, نورانیت کا اظہار ہو گیا, نور والوں میں نور والے بن کر آئے. لیکن اب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اب
بشریت مغلوب، نورانیت مغلوب، اب حقیقت، حضور علیہ السلام حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب توجہ فرما لیں، یہ بات میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بہت توجہ سننے کی بات ہے۔ آقا عرش سے چلے تو لامکاں کی طرف بڑھے، جب لامکاں کی طرف بڑھے تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 70,000 پردے ظلمت کے، اندھیرے کے تھے، میں نے اس کو طے کیا۔ 70,000 پردے اجالے کے تھے، میں نے اس کو طے کیا۔ 70,000 پردے پانی کے تھے، میں نے اس کو طے کیا۔ 70,000 پردے زبرجد کے تھے، میں نے اس کو طے کیا۔ آقا فرماتے جب میں طے کرتے کرتے آگے بڑھا تو پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے ناموں کے پردے تھے، یعنی اس کی صفات کے پردے، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، جواد۔ اس طرح اللہ کے کتنے نام ہیں؟ آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے 99، ان لوگوں سے پوچھوں گا تو یہ بتائیں گے 1000، ان سے زیادہ علم آپ کو ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نام 3000 ہیں، لیکن سیوطی کی کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، جیسے اس کی ذات لا ثانی اور لا محدود اور بے مثال ہے، ویسے اللہ کے نام بھی لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں میں معراج کی شب جب لامکاں، یہ لامکاں کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی مکان نہیں، وہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، کوئی زمین نہیں، آسمان نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ جہاں مکان کی حدیں ختم ہوتی ہے وہاں سے لامکاں شروع ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کریم نام کے پردے سے گزارا، میں اللہ کی صفت کریمی سے گزرا تو پھر میں کریم ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے رحیمی کی صفت سے گزارا تو میں رحیم ہو گیا۔ یعنی اللہ کے جو جو صفات تھی وہ رات اللہ محبوب کو عطا کر رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، آپ بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ سنتا ہے بغیر کان کے اور دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے۔ اللہ کا دیکھنا اور سننا اس کی ذاتی طاقت سے ہے اور ہمارا دیکھنا اور سننا اللہ کی عطا سے ہے۔ اسی طرح اللہ بھی کریم ہے اور محمد بھی کریم ہے۔ اللہ کو کسی نے کریم نہیں بنایا، محمد کو اللہ نے کریم بنایا ہے۔ حضور کریم ہے، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم۔ دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ ایمان اگر لے جائیں گے سلامت تو ایک کریم ادھر ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے، دوسرا کریم ادھر ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ارے ایک کریم کی نعمتوں کا یہ عالم ہے تو دو کریموں کے سامنے جب بندہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا؟ شیخ کیا حشر کے دن کیا ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ حشر کے دن کیا ہوگا؟ سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اللہ ایسا کریم کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ محمد ایسے کریم کہ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دو کریموں میں، اسی لیے تم کہتے ہیں کہ حضور سے اپنا رشتہ بنائے رکھے۔ ارے جس کی شان یہ، حضور فرماتے ہیں میں 70,000 پردوں سے گزرا۔ وہ تو 70,000 کی میں نے بتا دی ترتیب، اب یہ تو اللہ کے نام ہے۔ فرمایا میں کریم کے پردے کو طے کیا تو میں کریم ہو گیا، رحیم کے پردے کو طے کیا تو رحیم ہو گیا۔ اس طرح صفتیں ملتی رہی۔ آخر آقا فرماتے ہیں میں چلتے چلتے جھجکتا تھا، جب جھجک کر رکتا تھا تو ندا آتی تھی ادن منی یا حبیب، ادن منی یا حبیب، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد۔ ذرا دیکھیں تو یہ بشر تو ہیں، کیسا بشر ہے؟ خدا کہہ رہے ادن منی، میرے اور قریبا، ادن منی میرے اور قریبا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ آواز آتی ادن منی تو میں بڑھتا چلا جاتا۔ آخر کار جب بڑھتا رہا
بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میں بڑھتا رہا تو اچانک آواز آئی، دنل جبار و رب العزہ، اے میرے محبوب تیرا رب العزت اب تیرے لیے قریب آتا ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے مہمان بڑھتا آ رہا ہے، بخاری شریف ہے، بخاری شریف کو مانتے ہو نا، بخاری شریف، دنل جبار و رب العزہ۔ اور ایک روایت یہ ہے، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو آواز آئی، ندائی، قف یا محمد، اے محمد رک۔ ابھی کہا جاتا ادن منی، میرے قریب آ۔ دیکھو اللہ کے نزدیک ہمارے نبی کی شان کیا ہے، کیسا شان والا نبی ہے۔ مسلمانوں کیا جھومنے کا مقام نہیں، مسلمانوں کیا ناچ کرنے کا مقام نہیں، کیسا نبی خدا نے دیا ہے۔ عیسیٰ دوسرے آسمان پر، یوسف تیسرے آسمان پر، موسیٰ چھٹے آسمان پر، اور ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر، اور جبریل سدرہ پر، کوئی آیا ہی نہیں۔ ارے ان کی عقلیں نہ جا سکی، ان کا گمان نہ جا سکا، ان کا گمان جہاں نہ جا سکا وہاں ہمارے آقا گئے۔ ہمارے گمان کی کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ آقا فرماتے ہیں ادن منی کی صدا آتی تھی، پھر اچانک آواز آئی، قف یا محمد، اے میرے محبوب ٹھہر جا، ابھی تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے خود آتا ہے، تیرے استقبال کے لیے خود آتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جب محمد الرسول اللہ بڑھے تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، جب محمد بڑھے فتدلی۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے، مگر جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، نزول کی شان، نزول اجلال کی شان، اپنی شان کے مطابق وہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے استقبال کے لیے آیا۔ ارے جس کا استقبال خدا کرے وہ ہمارا محمد ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا داتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے ہم کیسے بھی ہیں مگر اتنے اچھے محمد کے غلام ہیں کہ جن کا استقبال خدا کرتا ہے کوئی ان کے علاوہ کسی کا استقبال خدا نے کیا ہو؟ اور پھر کیا شان ہے؟ آقا فرماتے ہیں کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے، دنل جبار رب العزہ، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ اور کون سا رب؟ اللہ نے یہاں پر اپنی صفت جباری کا ذکر کیا ہے کہ تیرا عزت والا رب، تیرا جبر والا رب اب تیرے استقبال کے، یعنی وہ جبار تو ہے، سب پر جبار ہے، لیکن وہ جباری کی صفت میں بھی تجھ پر محبوب کا رنگ چڑھاتا ہے، تجھ پر محب کا رنگ چڑھاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں گیا، کتنا قریب گیا؟ سورہ والنجم میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ کے میں اتنا قریب ہوا۔ اب یہ جو قربت ہے نا اس کو دماغ سے مت سوچنا، یعنی یہ مت سوچنا اپنی طرح کہ میں کرسی کے قریب، یہ میرے قریب، ایسا نہیں۔ اب یہ کیسے قریب ہوا؟ یہ قریب ہونے والا خدا جانتا ہے اور قریب ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کو اتنا صرف سمجھ لیں، دو کمان کہتے ہیں ان دو بھوؤں کو، کیا کہتے ہیں؟ ان دو بھوؤں کو کمان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اپنے محبوب سے اتنا قریب ہوا کہ یہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، دو بھوؤں کا فاصلہ رہ گیا، تو ہم سمجھ لیتے کہ اتنا فاصلہ تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اتنا فاصلہ رہا، دو کمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ اب یہ کتنا کم، کتنا کم؟ ارے نادان، تو سورج کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ جب کم کا فاصلہ رہا تو پھر حضور نے اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس محبوب نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے، اپنی بصارت سے دیکھا۔ اور جب حضور نے دیکھا تو حضور نے جب دیکھا تو حضور کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ یعنی کیسے دیکھا؟ حضور کی پلک بھی نہیں جھپکی اور اتنے قریب سے دیکھا۔
اور پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے تحفہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب تجھ پر سلام. تو حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو اللہ نے فرمایا یہاں تو محبوب تنہا تو ہی ہے، ان کو کیوں شامل کرتا ہے؟ عرض کیا مولا مجھے تو نے سلام کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ بھی شامل ہو جائیں، سلام میں وہ بھی شامل ہو جائیں. آپ اندازہ فرمائیں، آپ ذرا غور تو کریں، اللہ محبوب کو سلام کر رہا ہے اور محبوب اس سلام میں ہم گنہگاروں کو شامل کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے سلام میں نبی نے ہمیں شامل کیا تو ہم نے پھر قسم کھا لی، اے آقا جب اللہ کے سلام میں آپ نے ہمیں شامل کیا تو جب تک زندہ رہیں گے آپ کو سلام کرنا بند نہیں کریں گے. ارے قبر میں بھی جائیں گے تو آپ کو سلام کرنے کے لیے بھی جائیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا. ارے جب آپ نے اللہ کے سلام میں ہمیں شامل کیا، آپ کی وجہ سے اللہ کا سلام ہمیں مل گیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان ماننے والے نبی کو سلام پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں شامل کیا. جس کو شامل کیا وہ احسان کے بدلے میں سلام کرتے ہیں، جن کو خارج کیا وہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ السلام علینا. اور پھر کیا انداز ہے سلام کا، قربان جائیں کیا انداز ہے. آقا فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور نیک بندوں پر بھی. ہم پر یعنی حضور نے اپنے ساتھ گنہگاروں کو شامل کر لیا اور نیکوں کا ذکر حضور نے الگ سے کیا. پھر کیا ہوا میں کیا بتاؤں، کوئی نہ بتا سکا تو میں کیا بتاؤں. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے قرآن میں بس اتنا کہا. اب میں کچھ بتانے جاؤں گا تو یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی، لیکن قربان جائیں آپ سمجھے تو نہ اس بات کو کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ پاک نے جو گفتگو کرنی تھی، جو بات کرنی تھی کر لی، جو وہی کرنے. ارے تمہیں کیا، وہ تو محبوب محیب کا معاملہ ہے. جو راز کی بات ہوتی ہے نا اس پر غلاموں کو تھوڑی آگاہ کیا جاتا ہے. جو راز کی بات ہوتی ہے اس پر چپراسیوں کو نہیں آگاہ کیا جاتا ہے. جو راز کی بات ہوتی ہے اس میں ڈر والوں کو نہیں شامل کیا جاتا ہے. یہ تو محبوب محیب کا معاملہ ہے. ارے ایسا راز ہے، اس راز میں جبریل کو بھی شامل نہیں کیا اور بتا دیا کہ اللہ کا کوئی رازدار ہے تو وہ صرف ایک ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ ہے. راز کی باتیں ہوئی لیکن کچھ باتیں حضور نے بتا دی کرم سے، لیکن کن کو بتائی؟ صحابہ کو بتائی اور انہوں نے ادھر بتا دی تو کتاب میں لکھ گئی اور پھر ہم تک آ گئی. اللہ نے فرمایا محبوب اتنے قریب آئے ہو، اتنے قریب آئے ہو، اتنے قریب آئے ہو میرے محبوب، آپ بتائیں آپ کو کون سا لقب دوں، کس لقب سے آپ کو یاد کروں. آئے ہو نا تو تمہیں کچھ لقب دینا چاہتا ہوں، مگر میرا آقا بھی کیا آقا ہے. سنیو یہاں سے پتا چلا حضور کا مزاج کیا تھا. جب اللہ کی اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچے، جب کوئی نہیں پہنچا تو اللہ نے بتا تجھے کیا لقب سے یاد. اور یہاں سے اللہ کی محبت بھی پتا چلی. خدا ہو کر محبوب کی مرضی پوچھتا ہے، خدا ہو کر محبوب کی مرضی پوچھتا ہے. اے امتی تو جانور سے بدتر ہے. اگر تو اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان خیال کر کے تو انہیں اپنی طرح بھرتی اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. ارے اس خدا سے پوچھ ان کی شان کیا ہے، خدا سے پوچھ ان کی شان کیا ہے. خدا ان کو لقب دینے کے لیے پوچھ رہا ہے، بتا تجھے کون سا لقب دوں. مگر میرے محبوب کی شان ہے. اللہ کے حبیب نے اے اللہ میری خوشی اس میں ہے، بس تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، بس تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار. اسی لیے تو اللہ نے جب وہ راز کا ذکر کیا تو کیا کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میں نے جو راز کی باتیں کرنی تھی وہ اپنے محبوب سے کر لی. اب پھر کیا ہوا، اور باتیں ہوئی. اور کیا بات ہوئی؟ آقا خود فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب محمد مانگ کیا مانگتے، کیا مانگتے ہو. یہ روایت سیدہ فاطمہ نے بیان کی. 70,000 بار پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. آقا فرماتے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت. تو اللہ نے فرمایا محبوب تو ہی تو تیری امت کا والی نہیں، وہ تیرے امتی ہیں، میرے بھی تو کچھ ہیں.
وہ تیرے امتی ہیں، میرے بندے تو ہیں، میرے کچھ ہے۔ محبوب جا خوش ہو جا، قیامت کے دن شفاعت کا سہرا تیرے سر باندھوں گا، اور تو جس کو چاہے گا اس کو جنت عطا کر دوں گا، تو جس کو چاہے گا اس کو بخش دوں گا۔ یعنی معراج کی رات وعدے کی رات ہے، معراج کی رات گفتگو کی رات ہے، معراج کی رات ہماری بخشش کی رات ہے، اور معراج کی رات ہم نہ منائیں۔ ارے سب سے زیادہ اگر کوئی رات منانے کی حقدار ہے تو معراج کی رات ہے، اس لیے کہ معراج کی رات امت کی بخشش کی رات ہے، امت کی نجات کی رات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ محبوب گفتگو کرنے لگے، اے اللہ میرے مولا بخش دے، امت کو بخش دے۔ اب 70,000 بار صرف ایک ہی سوال کیا ہوگا تو اور باتیں کتنی کی ہوگی؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی؟ قربان جائیں، ہمارے پیارے کا مکھڑا بھی کیسا پیارا ہوگا، ہمارے پیارے کا چہرہ بھی کیسا پیارا ہوگا کہ خدا انہیں روک رہا ہوگا، اور باتیں کر لیں، اور باتیں کر لیں، اور باتیں کر لیں۔ 70,000 بار ایک ہی سوال، ایک بار کر لیتا ایک سوال 70,000 مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا امت۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا امت۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا امت۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا محبوب تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ارے آج ہی کی رات تو ہے کہ تو مجھے دیکھ اور میں تجھے دیکھوں۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، بہت پیار کی بات ہے، بہت توجہ کی بات ہے، بولو اللہ احکم الحاکمین ہے کہ نہیں؟ احکم الحاکمین بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور پھر جب جانے لگے، قربان جائیں توجہ چاہتا ہوں، بہت اچھا نقطہ ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی بھی، دیکھو میرے محبوب کی شان کے۔ جب جانے لگے اللہ نے فرمایا، جب آپ فرشتوں کو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں دیکھ کر بہت تمنا کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہے محبوب یہ نماز کا تحفہ لے جائیں۔ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، اے میرے مولا تو عالم الغیب ہے، تو سب جانتا ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، بلکہ تو ہی چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ اے اللہ جب تجھے دینا تھا تو 5 دے کر کے تو رخصت کر دیتا، 50 کیوں دی تو نے؟ 50 نمازیں دے کر رخصت کر دی۔ دینے والا عالم الغیب، لینے والا عالم غیب، دینے والا عالم الغیب، لینے والا عالم غیب۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کہہ رہے تھے جب باتیں ہوگی نا امت کے بارے میں تو اللہ جو دے گا اس میں تخفیف کرانا۔ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، حضور آپ جا رہے ہیں، جب اللہ کچھ دے گا تو اس میں کم کرانا۔ یہ باتیں کہہ چکے تھے پہلے ہی، اور اللہ پاک کہتا ہے یہ 50 لے جاؤ، حضور لے کر آتے ہیں۔ اللہ میرے کریم تو عالم الغیب ہے، ڈائریکٹ 5 دیتا تو گویا جواب ملے گا بندے تجھے سمجھ میں نہیں آتا، بندے تجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ 5 دے دیتا تو وہ اتر کر سیدھے مکے چلے جاتا، 50 دے دی اس لیے کہ امت کی محبت میں بار بار آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، تو جتنا آئے گا اتنا دیکھوں گا، اتنا دکھاؤں گا، اتنا کام کروں گا، اتنا رحم کروں گا، اور پھر دنیا کو بتاؤں گا ارے بشر کے لباس میں بھیجا، تو اپنی طرح نہ سمجھنا، ایک بار میں بلاتا ہوں اپنی مرضی سے، 9 مرتبہ یہ اپنی مرضی سے آتا ہے۔ قصرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ سدرا پر کھڑا ہونے والا عقل کو دن کھڑے رہ کر رکتا ہے، کوئی طور پر کھڑے رہنے والا سوال کرتا رہ جاتا ہے۔ اور یہ محمد کیسا بشر ہے، ایک مرتبہ خدا اپنی مرضی سے بلاتا ہے اور 9 مرتبہ یہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، 9 مرتبہ اپنی۔ ہے کوئی ایسا بشر تو بتا دیں، قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کر حضور کی برابری کا دعویٰ کرنے والوں، ہے کوئی ایسا بشر؟ اس کے بعد حضور نکلے، حضور نکلے۔ اب توجہ سے اختتام کی بات ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ حضور نکلے، اتنا سب سنا، بہت کاٹ کاٹ کے، چھانٹ چھانٹ کے، اور بہت احتیاط سے سنبھل کر مختصر کرتے کرتے بیان کیا۔ تو پوری معراج آپ نے کتنے گھنٹے میں سنی؟ 3.5 گھنٹے میں۔ پرسوں کل آج سب کو ٹائم کو ملا لے، 3.5 گھنٹے میں حضور کی معراج میں نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے آقا نے اتنی باتیں کی، اتنے پردے طے کیے، جب واپس آئے تو آقا کتنے ٹائم میں واپس آئے؟ میرے آقا فرماتے جب میں آیا تو پلک جھپکنے سے پہلے واپس آ گیا، واپس آیا تو پلک جھپکنے سے پہلے واپس آ۔
ایسا کیوں کرتے ہو؟ واپس آیا تو پلک جھپکنے سے پہلے واپس آیا، اور آقا فرماتے جب میں واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور جہاں غسل کیا تھا وہ پانی بھی بہ رہا تھا۔ یہ میرے حضور کا معجزہ ہے۔ اب بتائیں اگر یہ سب کام ہونے میں ہزاروں سال بھی لگتے تب بھی یہ معجزہ ہی رہتا، لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ کہ آقا گئے اور پلک جھپکنے سے پہلے واپس آ گئے، اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور غسل کا پانی بھی ابھی بہ رہا تھا۔ اس کو سمجھ لیں، جو لوگ کھڑے ہیں شاید وہ لوگ پہلی بار سن رہے، اس لیے ان کی معلومات کے لیے بتا دوں اور آپ بھی سن لیں، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بستر بھی گرم اور زنجیر بھی ہل رہی ہے اور غسل کا پانی بھی بہ رہا ہے۔ اس کا فلسفہ آپ ابھی سمجھ لیں گے۔ دیکھو، جس کی روح نکلتی ہے نا، جو مر جاتا ہے روح نکلتی ہے نا، تو روح نکلنے والے کی آنکھ کھلی رہتی ہے، تو کھلی کے کھلی رہتی ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ بولو کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آنکھ کھلی کے کھلی رہتی ہے۔ اگر اس میں 1 گھنٹے کے بعد روح آئے تو پھر اس کی آنکھ یعنی اس کی پلک کب جھپکے گی؟ روح آنے کے فوراً بعد، یعنی 1 گھنٹے تک روح غائب رہی تو 1 گھنٹے کے بعد پلک جھپکے گی، 10 گھنٹے روح چلی گئی تو 10 گھنٹے کے بعد پلک جھپکے گی، یہی ہوگا نا؟ بولو بھائی، یہی تو ہوگا۔ اور ایک مثال اور سمجھ لیں آپ، جو ہر مرتبہ معراج شریف میں آپ سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ایک کسی کی روح نکلی، وہ رکوع میں تھا تو رکوع میں رہ گیا، سجدے میں تھا تو سجدے میں رہ گیا، کھا رہا تھا تو کھاتا رہ گیا، بیٹھا تھا تو بیٹھا رہ گیا۔ لیکن جب روح آئے گی اس کو رکوع میں تو وہ رکوع سے سر اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ بولو، اٹھائے۔ تو آقا جو ہے وہ روح کائنات ہے، حضور کیا ہے؟ روح کائنات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس دنیا کی پوری کائنات کی روح ہے۔ ایک بات توجہ سے غور کر لیں آپ، حضور کیا ہے؟ کائنات کی، بولو کائنات کی، مل کر بولو کائنات کی روح ہے۔ تو آدم کے زمانے میں بھی وہ روح تھے، آج بھی روح ہے، اور قیامت تک وہ، جس دن روح نکلے گی اس دن کائنات مردہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ایک روح کائنات ہے، تو آقا نکلے دنیا سے، کائنات سے نکلے تو روح نکل گئی، تو جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو زنجیر تھی نا زنجیر، وہ بھی کائنات میں ہے، اس کی روح بھی حضور ہی ہے۔ تو جب حضور نے دروازہ کھولا اور نکلے تو جب روح نکل گئی تو وہ زنجیر ادھر ہی رک گئی، ادھر ٹھہر گئی۔ پانی جو بہنے والا تھا وہ بھی ٹھہر گیا، چونکہ وہ مردہ ہو گیا۔ ہوا ٹھہر گئی، کیونکہ بستر ٹھنڈا اس وقت ہوتا ہے جب اس پر سے ہوا چلتی ہے، تو ہوا ٹھہر گئی، چلی نہیں، یعنی ساری چیزیں مردہ ہو گئی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا، کیا ہوا، اور جب واپس آئے تو کائنات کے اندر روح آ گئی، اور جب روح آئی تو جو زنجیر ادھر مردہ ہو کے وہیں پڑ گئی تھی، جب روح آئی تو وہ زنجیر ایسے ہلنے لگی، سمجھے آپ؟ اور پانی جو تھا وہ بہنے لگا، اور بستر جو تھا وہ گرم ہی تھا۔ اب ایک بات یہ، تو حضور روح کائنات ہے، اس کا مطلب اگر معراج میں وہ روح کائنات نکل جائے، معراج میں وہ روح کائنات نکل جائے تو پوری کائنات مردہ ہو جائے، پوری کائنات کا نظام ٹھہر جائے، سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، ستارے اپنی جگہ۔ تو جب حضور معراج کی رات چند ساعتوں کے لیے نکلے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی۔ اگر حضور 11 ہجری کو مر جاتے معاذ اللہ اور یہ روح نکل جاتی تو پھر یہ کائنات بغیر روح چلتی پھرتی کیسے نظر آتی، یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ تو پتا چلا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور زندہ ہے اور روح کائنات ہمارے اندر موجود ہے، اسی لیے ہمارے آقا زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، کائنات کا نظام زندہ ہے۔ تو یہ آقا کی معراج ہے، اور حضور علیہ السلام کی معراج کو کما کہو بیان نہیں
نہیں کیا جا سکتا. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کریں, ان سے عقیدت کریں, اور عقیدہ اہل سنت و جماعت جو صحابہ کا اور اولیاء کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رہیں. اور کل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں, خراج عقیدت پیش کریں, اور آج کی رات عبادت میں گزاریں, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, نماز پڑھیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں, کیونکہ آج کی رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے, نجات کی رات ہے. میرے آقا نے خدا کا دیدار کیا, نماز کا تحفہ لایا. میری گزارش ہے آج رات اگر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو جلدی سو جائیں, اور فجر میں کچھ پہلے اٹھ جائیں, اور تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائیں, اپنی پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں. بے اولاد لوگ اولاد مانگے, کیونکہ آج کی رات دعا یقیناً قبول ہوگی, کیونکہ یہ معراج النبی کی رات ہے. آقا علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی, یہ رب سے ملاقات کی رات ہے. اور انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے یقین کے ساتھ تو یقیناً اللہ آپ کی ہر مراد پوری فرما دے گا اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ پاک حضور کے معراج کا صدقہ ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے, اور حضور کو وہاں جو خلاتیں نعمتیں ملی اس کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے, قیامت تک کی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.